ہیں کہ جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو اکثر اوقات جو اب وہ واپس آتے ہیں تو وہ کئی معجزات بیان کر رہے ہوتے ہیں. جس عقیدت سے لوگ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی معجزات وہاں پہ لازمی رونما ہو رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم اکثر سن رہے ہوتے ہیں. تو ان میں سے کچھ معجزات پہ آپ روشنی ڈالیں. جی بے شک وہ ہستیاں معجز نما ہیں اور وہاں پر جانا ہی بہت بڑا معجزہ ہے. بے شک ان مقدس مقامات کی زیارت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ظاہر ہے. مولا بلاتے ہیں جن کو ان کو ہی نصیب وہی ہوتی ہے. ہستیاں جا سکتی ہیں, وہی لوگ ہی جا سکتے ہیں کہ جن کے اندر خوب ہوتی ہے. اور معصوم کا فرمان ہے, چھٹے امام کا فرمان ہے کہ خدا جب کسی کی خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے جو ہے اس کے اندر حب پیدا کر دیتا ہے, اس کے اندر تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچوں. سب سے بڑا زندہ معجزہ تو یہ ہے. اور جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے, اور معصوم کا فرمان ہے کہ ابھی انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے پہنچتا نہیں ہے, ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے نیت کرتا ہے تو ملائکہ اس کی حفاظت کے لیے تعینات ہو جاتے ہیں. اور قول معصوم ہے کہ جب کوئی انسان زیارت امام حسین علیہ السلام پر جائے اور وہ اگر بیمار ہو جائے تو ملائکہ اس کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں, اس کی حفاظت کے لیے تعینات ہو جاتے ہیں. پھر یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ جو بھی بیمار جاتا ہے یہاں سے وہ شفا پا کر آتا ہے. اور قول معصوم ہے کہ جب تم وہاں جاؤ, جو گنبد کے نیچے جو جگہ ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر میں, گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر جو 3 دعائیں مانگو گے وہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اور وہاں لمبے لمبے سانس لو کہ اس میں شفا, اس ہوا میں اتنی شفا ہوتی ہے, لمبے سانس لو کہ تمہاری اندر جو ہے وہ شفا پیدا ہو جائے گی, جو جراثیم ہے بیماریوں کے وہ ختم ہو جائیں گے. اور میں آج آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتی ہوں. بہت سال پہلے, یہ جب صدام کی حکومت ختم ہوئی تھی, اس کے کچھ ہی سال بعد جیسے پابندی ختم ہوئی تو ہم لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے, میری استاد تھی, جب میں جانے لگی میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ تاکید کیجیے, انسٹرکشنز دیجیے کہ میں وہاں جاؤں تو میں اسی طرح اعمال بجا لاؤں. اور تو تب جو ہے حرم پاک امام حسین علیہ السلام کی اوپر چھت نہیں ہوتی تھی, صرف گنبد تھا, اس کے علاوہ جو باقی حرم ہے اس میں چھت نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ تو قبر مبارک جو امام حسین علیہ السلام کی ہے اس کے دائیں طرف وہاں پر ایک پتھر ہے, اس کے اوپر نماز ادا کرنا, اور وہیں فجر کی نماز کے بعد کافی دیر کھڑے رہنا. وہاں جب آپ کھڑے رہو گی تو تھوڑی دیر بعد آپ کو مہک آئے گی سیب جو پھل ہوتا ہے اس کی. تو اور ویسا ہی ہوا. اب تو بہت زیادہ عطر لگا دیتے ہیں, عطر بہت زیادہ لگا دیتے ہیں, وہ خوشبو ہم تک نہیں پہنچ پاتی. اور واقعاً ایسا ہی ہوا, تھوڑی دیری گزری تھی فجر کی نماز کے بعد کہ مجھے سیب کی خوشبو آنا شروع ہوئی. اور وہ جو بہت ہی خوبصورت لمحے لگے کہ اس قدر مجھے سیب کی خوشبو ہوئی کہ مجھے ایسے لگا جیسے قریب قریب کوئی پھل سیب جو ہے وہ موجود ہے. میں نے ایک عالم سے سوال پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ جناب علی اکبر کو سیب پھل بہت پسند تھا. اب جب فجر کی نماز کے بعد جو اس جگہ پر کھڑا رہتا ہے اس کو سیب کی خوشبو آنے لگتی ہے. جناب علی اکبر کو سیب اس قدر پسند تھا کہ کربلا جانے سے کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو ایک باغ تحفے میں دیا تھا جس میں صرف سیب لگے ہوئے تھے. اور ایک زندہ معجزہ ہے یہ کہ اب تو عطر لگے ہوتے ہیں, وہ خوشبو ہمیں نہیں آتی, تب سیب کی خوشبو زائرین جو ہے خود سونگ کر آیا کرتے تھے. بہت سارے معجزات ہیں, جو بیماری کی حالت میں جاتا ہے وہ شفا پا کر آتا ہے, جو مشکلات لے کر جاتا ہے واپس آتا ہے اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. میرے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ جا کے زیارت کرے گا اس کی پورے زندگی کے رزق کے ضامن ہم ہوں گے. سبحان اللہ. اس کا اور معصوم کا فرمان ہے جو میری زیارت کے لیے آ جائے گا, امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو میری زیارت کے لیے قرض اٹھا کر آئے گا اس کا قرض اتارنے کا ضامن میں خود ہوں. اور جتنے بھی زائرین آتے ہیں